بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ڈاکٹر شفیق کے انٹرویو سے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سویلائزیشن، ہیریٹیج، آرکیالوجی اور کلچر کے حوالے سے ہم ماہرین سے کچھ جاننے کی کوشش کریں، تاکہ نہ صرف کہ ہم اپنے ملک پاکستان کی عظیم جو ان سی ہماری ہیریٹیج ہے اس سے متعارف ہو سکیں، اس مضمون کو جان سکیں، بلکہ ان مضامین کو جان سکیں، بلکہ ان چیزوں کو یا اس اپنی عظیم ورثے کو جاننے کے بعد ہم اپنے موجودہ اور آنے والے وقت کے اندر کیسے ایک بہتر سماج کو جنم دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے متعلق جانیں۔ تو اس حوالے سے آج میں نے تکلیف دی ہے ڈاکٹر ذاکر کو، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں آرکیالوجی اور ہیریٹیج کے یونیورسٹی آف بلتستان سکردو کے۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے حوالے ہیں اور ہر حوالہ ماشاءاللہ بہت معتبر ہے، اور میرے ریسنٹ جن سے ان کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے، ایک شفقت کا اور سیکھنے سکھانے کا، اس سے میری ذاتی زندگی میں اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک اتنی بڑی شخصیت جو سکردو میں ہمارے قسمت اچھی ہے کہ ہمارے ملک میں تشریف فرما ہے، ان کے خیالات اور ان کے علم سے پورا پاکستان استفادہ حاصل کر سکے۔ تو اس سلسلے میں آج کی نشست آپ کے پیش خدمت ہے۔ اچھا سر، میں گفتگو کا آغاز بلکہ اپنے سوالات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ سر آپ کے خیال کے مطابق ظاہر ہے پاکستان میں بے شمار تہذیبیں گزری ہیں، یہ جو بدلتی ہوئی تہذیبیں ہیں انہوں نے کب اور کس طرح کے کون کون سے کلچر کو جنم دیا، اور خاص طور پہ اس سویلائزیشنز اور کلچر کا جو تال میل تھا اس نے ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کے جو سماج کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کس طرح کا کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوبی ایشیا میں بالخصوص پارٹیشن کے بعد اور پارٹیشن سے پہلے جو مغربی تہذیب کے اثرات رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو مشرقی تہذیب و تمدن ہے اس پہ بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بالخصوص جو مادیت پسند، مادیت پرست اور ماڈرنائزیشن کا جو کرنٹ چلی ہے اس پہ اندھادھند ہمارے لوگوں نے ہماری مغربی جو مشرقی جو تہذیب تھا وہ کافی متاثر ہو گئے ہیں، اور ہم ایک طرف روحانیت سے دور ہو گئے، ایک طرف علمی ثقافت سے دور ہو رہے ہیں، اور جو ثقافتی شناخت ہے اس شناخت کو بہت ساری جگہوں پر یعنی کہ کچلا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون پاکستان کے اندر، ایون ہمارے ہمسائے ممالک میں جو مائنورٹیز ہیں، جو ثقافتی تنوع ہے اس تنوع کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے ہماری پوری سیاسی اس پہ ساخت پہ بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ جب ہم تہذیب و ثقافت کہتے ہیں، تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ مہذب ہونا، یعنی کہ انسان کا میچور ہونا، باادب ہونا۔ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ہم آلات کے اس حد تک وہ ہو گئے، اسیر ہو گئے ہیں، مشینوں کے اس طرح اسیر ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس احساس مروت کو ہی ختم کر ڈالا ہے۔ تو وہ جو انسانی ربط و تعلق ہے، انسانی پیار محبت کی ایک سوشل لائف ہے، ایک کی طرف دوسرے کو محسوس کرنا، جیسے کہ اقبال کہتا ہے کہ جی اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے، تو یعنی کہ کہیں بھی کوئی کانٹا چبے تو سب بیتاب ہو جائے۔ وہ ایک تعلق تھا، وہ ایک ربط تھا، یہ تھی تہذیب۔ اور وہ تہذیب جو ہے ہماری کافی حد تک بہت سائلنس ہو چکا ہے، اور اب ایک نئی چیز آ گئی ہے جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، یعنی لوگ بیک ٹو نیچر جا رہے ہیں، یعنی کہ بیک ٹو پاس جا رہے ہیں، بیک ٹو ہیومن بینگز جا رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مشینیں انسانوں کو وہ سکون قلب، وہ مسرت، وہ تہذیب، وہ شائستگی، وہ وابستگی نہیں دے سکتی۔ جیسے کہ کووڈ میں ہوا کہ ایک بندے کو اکیلا چھوڑا گیا اور لوگوں کو اس سے دور ہٹایا گیا، تو بہت سارے لوگ اس تنہائی کی وجہ سے مر گئے، اور اتنے ارمان کرنے لگے کاش میرے آخری لمحے میں کوئی سہارا دینے والا ہوتا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا، کوئی پیار کے دو بول بولنے والا ہوتا۔ یہ ہے تہذیب، یہ ہے تمدن، یہ ہے ہمارے اصل ثقافت، اور اس میں بڑی خوبصورتی ہے۔ اور وہ خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں پلورلسٹ میں اس میں ملتا ہے کہ جی آپ نے تکثریت پسندی میں
اور اگر ہم آج بھی تکثیریت پسندی کو فروغ دیں تو ہمارے سارے ثقافتی جو شناخت ہیں، کلچرل ڈائیورسٹیز ہیں، آئیڈینٹیٹیز ہیں، وہ آئیڈینٹیٹیز اگر محفوظ رہیں، وہ نرچر کریں، ان کو آپ تعاون کریں گے تو قومی سطح پہ ہم ایک بہترین خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی روٹ سے ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کریں کسی کو بھی تو وہ بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کی یعنی کہ بنیاد نہیں ہوتی وہ کہیں کے نہیں رہتا۔ اچھا سر، ذرا اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے اتنے جو ان سا رچ کلچرل جو ان سی ہماری ہیریٹیجز تھیں اس کو کوئی ڈیمیج کیا یا اس کو ڈائلیوٹ کر دیا، اور آپ کی نالج یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اب ان کو ریوائیو کرنے کا یا ان کی ایک ریکنسٹرکشن کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ثقافتی زوال کے اسباب، ایک تو وہ ماڈرنائزیشن کا ایک تحریک تھی، روڈ تھی، کرنٹ تھی جو چلتے آ رہے ہیں، اور ہم اس وقت ماڈرنائزیشن کے بالکل یعنی کہ بچے کھچے اثرات کو وہ لے رہے ہیں، جبکہ مغرب والے اس سے دور جا کے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف چل رہے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے اہم ترین یہاں پر جو اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اس کی کمی ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ ہر آواز کی ویلیو دیتے ہیں، ہر کلچر کو آپ وہ سندھ کی اپنی ایک خوبصورت، بہت خوبصورت تہذیب ہے، بلوچستان کی اپنی تہذیب ہے، گلگت کی اپنی ہے، پنجاب کی اپنی ہے، KPK کی اپنی ہے، اور اس کے پھر فردر ویلیز کی اپنی اتنی خوبصورتی، اتنی رنگا رنگی ہے۔ لیکن جب آپ جمہوریت کو سائلنس کرتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں سب کو ایک ہی چھڑی سے آنکھو، سب کچھ صرف ایک بندے کی کہنے کو جو ہے نا فالو کرنے دو، اور اس کی وجہ سے ہماری بدقسمتی رہی کہ ملک میں زیادہ تر عرصہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جمہوریت نہیں رہی، ڈکٹیٹرشپ رہا، اور اس ڈکٹیٹرشپ کے نتیجے میں بہت سارے جو ڈکٹیٹرز تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے اپنی انا کی خاطر، اپنے صرف ایک پالیسی کی خاطر سب کو ایک اورو میں ہانگنے کی کوشش کی، اور یہ بہت بڑا خطرناک ایک وہ ہوا جس کی وجہ سے نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے جو مختلف ثقافتی ورثے ہیں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں، اور قومی سطح پہ اگر ہم مختلف ثقافتوں کو یعنی کہ ویلیو دے دیں تو وہ تمام ثقافتی جو کارکن ہیں، اس تہذیب و ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ افراد اس قوم کو سرپرست مانیں گے، تو اس میں ایک اجتماعی قومیت پیدا ہوگی۔ اس کو ہم یعنی ایسے کر سکتے، اس یعنی کہ غنی ثقافتی ورثہ ہے، اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کریں گے تو یہ ہوگا۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ جی اس وقت جو حکمران طبقہ ہے وہ حکمران طبقہ میرے ثقافتی اثاثے کو، میرے ہیریٹیج کو، میری جو آئیڈینٹی ہے اس کے روٹس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کو رسپیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو لازم بات ہے میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا، میری ان کے ساتھ تعلق بڑا بڑھ جائے گا، اور وہی تعلق اگر سب اس طرح سے بڑھ جائیں تو پھر ایک بہت بہترین قومی ایک انٹیگریٹی پیدا ہوگی۔ یہ ان جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کی مائنڈ سیٹ کا ایک وہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو تھوڑا سا الاؤ کریں گے تو یہ قومیت بڑھے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قومیت دراصل ایک روٹ ہے، اگر اس روٹ سے آپ اپنے آپ کو بالکل ڈسمینٹل کریں گے تو بندہ کہیں کا نہیں رہے گا، وہ اس کو پتہ نہیں چلے گا میں کون ہوں، میں کہاں سے ہوں، میرا تعلق کس سے ہے۔ جو انسان جس کو کہتے ہیں وابستگی ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، لفظ انسان انس سے نکلا ہے، تو انس کا مطلب ہے محبت ہے، وابستگی ہے اپنے فیملی سے، اپنے گاؤں سے، اپنے زمین سے، اپنی دھرتی سے، وہ وابستگی، اس وابستگی کو اگر آپ رسپیکٹ کریں گے، اس کو آپ سیلیبریٹ کریں گے، اس کو آپ نرچر کریں گے، اس کی آپ سرپرستی کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کریں گے، وہ آپ سے تعاون کریں گے، اور یوں ہمارے ایک اجتماعی قومی انٹیگریٹی بڑھ جائے گی۔ اگر ہم یہ کریں گے کہ نہیں یہ ثقافت جو ہے نا بکواس، اس کو چھوڑو، اس کو دفع کرو، اس میں آ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے تو بیچارے کا روٹ کہیں اور ہے، اس کی جڑیں جو ہے نا جہاں آپ جب اس کی جڑوں کو برا والا کہتے ہیں تو وہ بندہ کبھی بھی آپ سے ہمدردی یا آپ کے لیے اچھے وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ ایک بنیادی کلیدی فیکٹر ہے۔ اگر ہم جو ثقافتی تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو رسپیکٹ کریں گے، اس کو نرچر کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو غنی ثقافت ہے وہ ہم ایک پھولوں کا گلدستہ بن جائے گا، اور پھر ایک قومی انٹیگریٹی بھی جو ہے نا، نیشنل آئیڈینٹی ہماری وجود میں آ جائے گی۔ آپ کے خیال کے مطابق یہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں کن عوامل کو یا کن چیزوں کو فالو کریں یا کون سے ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو رچ کلچرل ہیریٹیج ہے اس کی ریوائیول بھی ہو سکے اور اس کو محفوظ بھی کیا جا سکے؟ جی، کمیونٹی پارٹیسپیشن جدید
رورل ڈیولپمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا بہت کلیدی حصہ رہا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک آ گیا تھا، اس وقت جو ہے ہیومن سینٹرڈ ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں HCD۔ تو جو ہیومن سینٹرڈ ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ ترقی وہ ہے جو لوگ محسوس کریں۔ ترقی وہ نہیں ہے کہ آپ 10 قسم کی بلڈنگ بنائیں، فینسی چیزیں بنائیں اور وہ بندے اس میں رہنے والے نہ ہوں، یا اس کو پسند کرنے والا، اسے انجوائے کرنے والا نہ ہو، اس میں اس کی صحت صحیح نہ رہے، اس میں خوش نہ رہ سکے۔ تو کمیونٹی یعنی کہ ہیومن سینٹرڈ ڈیولپمنٹ کا جو نقطۂ نظر ہے، جو اس وقت کی جدید ترین وہ ہے تھیم ہے، وہ ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن کے ساتھ۔ اور وہ تمام پروجیکٹس کامیاب رہتے ہیں جس میں عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی اس کے ساتھ جو کیا۔ میرے اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو مثال دوں، جس سے کہ آپ نے سوال میں پوچھا تھا کہ میرے تجربے کے مطابق، میں جب آہان ایجوکیشن سروس میں تھا تو اس وقت ہم نے کمیونٹی کوچنگ سینٹر کے نام سے اسکول شروع کیے، جس میں جو میٹرک 8ویں کرنے کے بعد یا پرائمری کرنے کے بعد بچیاں جو ہے گھروں میں تھے، ان سب کو جمع کیا اور عوام کو کہا آپ ان کو جمع کریں، ہم ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے سپورٹ کیا، عوام نے اس میں تعاون کیا، عوامی تعاون کے ساتھ ہم نے میچنگ گرانٹ دے دیا۔ آج وہ میرے اپنے نظر میں جو ہم نے اسکول کمیونٹی کوچنگ سینٹر کے نام شروع کیا تھا، وہ تقریباً تمام کے تمام اسکول، ہائی اسکول اور کالجز تک پہنچ چکے ہیں۔ کیوں؟ عوام نے اس کو اون کیا۔ ہم نے کہا یہ آپ کا ہے، بچے آپ کے ہیں، ہم صرف آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا جی ادھر ہٹ جائیں، جی ہمارا پروجیکٹ ہے، ایسا نہیں کیا۔ آج وہ سارے اسکول سسٹینیبل ہیں، دیرپا ہے اور ڈگری کالجز تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح اس وقت جو ہمارا ایک پروجیکٹ بہت خوبصورت چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آئس ماس کریشن کا ہے یا گلیشیئر گروئنگ کا ہے۔ اس وقت ہماری کمیونٹیز دڑا دڑ یعنی کہ اپلیکیشن لے کے میرے پاس آ رہے ہیں کہ جی آپ آج، ہم کہتے ہیں یہ آپ کا کام ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے صرف ٹائپ دیا، صرف رہنمائی کیا، جی اس جگہ پر کرو، ادھر کرو، ایسے کرو۔ اور یقین کریں گے آپ، تمام کمیونٹیز کے میرے پاس پورا ریکارڈ ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ اپنے مطاب کے تحت بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بچیوں نے، خواتین نے وہ سارے پائپ اٹھا کے کوئی 2000 فٹ اوپر تک پہنچانے کا کام کیا، مطلب کمیونٹی پارٹیسپیشن کے ساتھ۔ اور اس وقت ہمارے 3-4 ایسے جگہ ہیں جہاں پر آئس ٹاور کے دیکھنے کے لیے 60 سے 70 سال کے بوڑھے بھی ہر 2 ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جاتے ہیں، اپنے شوق سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کمیونٹی کو انوالو کریں گے تب جو ہے نا، اور اسی طرح ثقافتی اس میں آپ کہیں گے کہ جی آپ کا یہ جو قدیم وہ کیا ہے عمارت ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ آستانہ ہے یا یہ گھر ہے، اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مشورہ ہے؟ وہ زبردست قسم کے وہ لوگ اپنا فیڈ بیک دے گا، وہ لوگ کہیں گے اچھا اس میں یہ ایسی نئی تازی چیزیں، وہ آئیڈیاز دیں گے۔ اور آپ کہیں گے جی اس کو مٹا دو، اس کو ہٹا دو، پھر وہ کہیں گے یار دیکھو یار، وہ کم سے کم بوڑھے ضرور یہ سوچیں گے ارے اس مسجد میں تو یا اس گھر میں تو میرے جوانی گزری تھی، آج اس کو جو ہے نا منہدم کیا جا رہا ہے، یا اس کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے، اس پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ثقافتی کسی اس پہ اگر آپ ان کو شامل کریں گے، کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کرنے کی موقع دیں گے، تو بہت زبردست ریوائول جو ہے ممکن ہے۔ سر جیسے آپ بڑے عرصے سے ظاہر منسلک ہیں کلچرل اور ہیریٹیج اور آرکیالوجی کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، آپ کے خیال کے مطابق فی زمانہ اس وقت ہمارے ان شعبوں کے اندر، پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیا اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں، اور خاص طور پہ جو اسٹرینتھس ہیں تاکہ ایک امید کی کرن دکھائی جا سکے، اس کے متعلق ضرور بات کیجیے کہ کون سی اسٹرینتھس ایسی ہیں کہ جو ہمیں ابھی بھی ایک بہت یقین کے ساتھ ایک اچھے سفر کا ہمارا آغاز کرا سکتی ہیں۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہڑپا سے لے کر موہنجو-داڑو سے لے کر انڈس سویلائزیشن جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ بلتستان سے شروع ہوتی ہے، انڈس کا لازمات ہے، سوتا ادھر ہے، جھیل مانسروور سے لے کر یہ سارے اس کے ٹرائبیوٹریز سے جا کر پورے یعنی کہ نارتھ موسٹ سے لے کر ساؤتھ موسٹ تک، چونکہ آبادیاں اور وہ جو تہذیبیں ہیں وہ جنم لیتی ہیں پانی کے کنارے، اور وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہم کہتے ہیں، اس پانی کے کنارے آبادیاں پلی ہیں۔ تو اثاثے ہمارے پاس بہت زبردست ہے، بہت ریچ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے ایک نئی بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جب پرانے زمانے میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، یہ کہتے ہیں نا غاروں میں رہتے تھے، گھر بنانے کا رواج نہیں تھا۔ غار کہاں ہوتے ہیں؟ غار چٹیل میدانوں میں نہیں ہوتے، غار پہاڑوں میں ہوتے ہیں۔
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بستے تھے پہاڑوں میں، اور اس وقت بلتستان میں بہت سارے غار ایسے پائے گئے ہیں، ہم اس کو کچا کہتے ہیں بلتی میں۔ کچا کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیٹلمنٹ، یعنی کہ رہنے کی تاریک جگہ، محفوظ جگہ، انڈر گراؤنڈ کوئی منزل ہو۔ تو ہمارے پاس سانسنگ کچا ہے، کشرت کچا ہے، اور کیسر داستان میں بہت سارے کچوں کے نام ہیں، اس کا مطلب بہت سارے کیوس ہیں۔ اب ہمیں ان میں سے ایک آدھ کیوس کا جو ہے نا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کیوس کی لائف کیا تھی، اس کا مطلب ہے کہ قدیم ترین دور میں لوگ اتنے محفوظ طریقے سے وہاں رہ سکتے تھے۔ تو وہاں سے لے کر یوں سمجھ لیں کہ پری ہسٹورک جو کیوز ڈیولنگ کا وہ ہے، وہ اس کی اوریجن یہاں پر انہی پہاڑوں سے ہوئی ہے، اور اس کے بہت سارے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ ادھر سے لے کر اس کے بعد آ گئے جو دیگر سویلائزیشن آیا، کیسرینزم آ گیا، بونیزم آ گیا، بدھزم آ گیا، اس کے بعد مسلم ایرا آ گیا صوفیزم کا، اور اس سے پہلے جو زرتشت ہے ان کے آثار پائے گئے ہیں بلتستان میں، بالخصوص جوڈائزم کے، یعنی کہ اس کے ہندوازم کے بہت سارے ٹرائیڈنٹ کے ہمیں سمبلز ملے ہیں، کرسچینٹی کے سمبلز ملے ہیں، اچھا جی شمانزم کے بہت وہ ملے ہیں، جس میں ہنزا میں ابھی تک وہ اس کے روایات ابھی تک زندہ ہے شمانزم کے، وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے ایک اور وہ ہے جس کو فیلیسسٹ کہتے ہیں، تو فیلیسسٹ کے کچھ سمبلز بھی پائے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی ہیریٹیج جو بہت ریچ ہے، لیکن المیہ ہے پاکستان کے ساتھ۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ایسے سائنٹیفک، اپنے آپ کو سو کالڈ سائنٹیفک کہتے ہیں، کہ صرف مٹیریل چیزوں کے علاوہ، صرف بزنس کے علاوہ، صرف پیسے کمانے کے علاوہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آرکیالوجی اور ہیریٹیج والے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سب سے زیادہ مارجنلائزڈ، سب سے زیادہ نگلیکٹڈ، سب سے کہتے ہیں اس میں کیا ہے، پرانی چیزوں میں کیا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پہ ہے۔ اگر ہم اس ثقافتی ورثے پہ پراؤڈ فیل کرتے، اس کو وہ کرتے، مغرب میں ایک معمولی سی چیز کے لیے لوگ، یعنی اس کی اتنی انکم ہے، لوگ آ جاتے ہیں۔ میں خود کئی جگہوں پر گیا ہوں، جی میوزیم ہے، بڑا میوزیم ہے، اندر دیکھنے جاتے ہیں تو بلڈنگ زبردست ہے، اور کیا ہے، کچھ کنکر ہے، کہتے ہیں یہ دس واز بینگ یوزڈ ایز نائف وین دیر واز نو نائف۔ سمجھ میں آ گیا، مطلب جب چھری نہیں ہوتا تھا تو اس اچھا کیا کہتے ہیں کنکر کو یا اس پتھر کو جو ہے نا بطور چھری کے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہاتھ ہو گئے یار مثال کے طور پر، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی زبردست چیزیں ہونے کے باوجود اس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی ثقافتی ورثے کی تحفظ کو یقینی بنائیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے، تو پاکستان کلچرل ٹوریزم کا ایک زبردست ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے۔ ہیوج اپرچونٹی موجود، نہ صرف کلچرل ٹوریزم کا ڈیسٹینیشن بن کے آپ کو کمائی ہوگی، بلکہ لوگوں کی جو ایک اپنا ایک سیلف وہ ہے، ایفیکیسی ہے، عزت نفس ہے، وہ بھی اس وقار میں بھی اضافہ ہو، کہیں گے یار ہاں ہم اتنے بڑے تہذیب و تمدن کے امین ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی شخصیت میں جو ہے نا ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی، ہم ہمارے نوجوانوں کو ایک احساس ملے گا کہ جی ہم بھی بڑے یعنی کہ ہماری تاریخ بھی بہت زبردست ہے، اور ہماری بنیادیں بھی بہت مضبوط ہیں۔ یہ جو کلچر اور ہیریٹیج کا سارا تانا بانا ہے، آپ کے خیال کے مطابق یہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے امیج کو بوتھ ود ان دا کنٹری اور انٹرنیشنلی کیسے یہ ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے ہمارا بیٹر امیج بلڈنگ کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، وین وی سے پاکستان ان فیکٹ ایک فیڈریشن ہے جو تاریخ کے خاص وقت میں وجود میں آیا، جس میں مختلف ثقافتی یونٹس کو کمبائن کیا گیا، اور ایک تہذیبی، یہ جو ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ ایک تہذیبی نعرہ ہے، یہ ایک تہذیبی نعرہ کہ ہم یعنی کہ کسی کو نہیں مانتے ہیں سوائے خدا کے، اور اس رشتے میں ہم سب منسلک ہیں۔ اس تہذیبی نعرے کو ہم نے بلا دیا، تو اس تہذیبی ورثے میں اگر ہم مل جائیں، اور اس میں اس کے جو زیر اثر وہ کیا ہے، وہ سارے، اور اسلام ہے کیا ہے۔ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی جو رو چلی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، کچھ سالوں میں، اس نے بہت ہمارے امیج خراب کر دیا۔ اسلام کسی مسلک کی تنسیخ نہیں ہے، کسی مذہب کی تنسیخ نہیں، کینسلیشن نہیں، یہ کلمینیشن ہے، یہ عروج ہے، یہ تکمیل ہے۔ تو جب ہم اسلام کو تمام مذاہب کا تکمیل سمجھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام مذاہب کے جو اصل بنیادی تعلیمات ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، جو حسن ہیں، وہ اس میں شامل ہے۔ اگر ہم یوں سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا، ہم ان تمام مذاہب کی جو علامات ہیں، ان کی مقدسات ہیں، ان کی عزت کریں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، اور یہ سمجھیں گے یہ سارے ہمارے جز ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم اس اپروچ کو لے کے چلیں گے کہ اسلام جس طرح قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم، ان کی دین کو مکمل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے دین اسلام کی تکمیل، دین اسلام نے ادیان کی تکمیل کی، مذاہب کی تکمیل کی ہے۔
تو اس کو ہم کلمینیشن سمجھیں، تکمیل سمجھیں، سمجھ لیں باقیوں میں تھوڑی وہ جو رہ گئی تھی وہ اس میں پورا ہو گیا. تو اس طرح اگر ہم کہیں گے تو پاکستان کے اندر جتنے ہماری اقلیتی برادری ہے وہ بھی بہت خوش ہو جائیں گے کہ یار ہم تو اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، ہم اس کے حصے ہیں، جز ہیں. اور اس طرح سے ہم اپنی وہ شناخت کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اس تہذیبی ورثے کو. اور ہم ایک نقطہ یہ ہو گیا کہ جی اسلام کا جو کلمہ ہے وہ بذات خود ایک تہذیبی نعرہ ہے، یعنی کہ تہذیب نفس کا نعرہ ہے کہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں اور سارے بندوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہے. تو اس کو لینے کے بعد ہم یہ کہیں گے تمام مذاہب، تمام فیتھ جتنے بھی تھے وہ سارے ان میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی تعلیمات اس کا روٹ ہے، اس کا حصہ ہے، اس کے جز ہیں. یہ اس کی تنسیخ نہیں کرتی، کسی کو برا بلا نہیں کہتا، ان کی تکمیل ہے، ان کی ریفائنمنٹ ہے. تو یہ ہمارا ایک اپروچ لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں یہ جو پاکستان فورم فار کلچر اینڈ ہیریٹیج ہے، آپ کے خیال کے مطابق پاکستان کے اس رچ کلچر کو اور ہیریٹیج کو کس طریقے سے سپورٹ کر سکے گا، اور کیا ایسے بنیادی اقدامات اٹھائے گا جس کی وجہ سے جن پازیٹیوٹیز کا یا بہتری کا آپ امید دلا رہے ہیں، یہ فورم اس کے لیے کیسے کام کرے گا؟ پاکستان فورم برائے ثقافت و ورثہ یہ ایک بہت بہترین انیشیٹو اور پلیٹ فارم ہوگا آنے والے وقتوں میں، جب ہم پوری دنیا جو ہے بیک ٹو نیچر، بیک ٹو ہیومن نالج، بیک ٹو ہیومن ہیریٹیج پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو فورم ہے وہ فورم ہمیں قومی، ملکی اور بین الاقوامی جو کلچرل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ روابط بڑھانے میں بھی بہت اہم کردار ادا ہوگا. اور خصوصاً پاکستان کی جو موجودہ جدید نسل ہے ان کی کھوئی ہوئی اس عظمت گمگشتہ کو، اس شناخت کو، اس آئیڈینٹی کو بحال کرنے میں بھی بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم یعنی کہ صدیوں پرانی اور ہزاروں سال پرانی جو ہماری تہذیب و ثقافت کا ایک پورا ورثہ ہے، جو تعلیمی ورثہ ہے، جو انڈیجنس نالج ہے، اس نالج کی ریوائول بہت اہم ہوگا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جی اعلیٰ تعلیم و تحقیق میں ہم اس کی بجائے یہ جو ریسرچ سو کالڈ ہم کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم انوویشن کو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اختراع کو، جدیدیت کو. اسی طرح انوویشن کے ساتھ ہم انڈیجنس نالج کو، جو ایک بندہ 100 سال تک کسی ایک ماحول میں رہا ہے تو اس کی نالج، اس کے بارے میں دا بیسٹ نالج اس بندے کا ہے جس نے اس میں سروائیو کیا ہے. اس بندے کا نہیں ہے جو آج آ کے ایک مہینے اس میں بیٹھ کے اس پہ ایک انگلش میں یا کہ زبردست زبان میں کسی ہائی فائی جرنل میں جو ہے اس کی تحقیق چھاپ دیتے ہیں. تو وہ اس کو اس کی ڈیپتھ نہیں ہے. تو وہ جو اوریجنل انڈیجینس وہ ہے، تو یہ جو فورم ہے وہ اس انڈیجینس نالج کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو بہت ایک ڈینجر جو پڑا ہوا ہے، بہت سارے ثقافتی ورثے انڈینجرڈ ہیں. مثال کے طور پر بلتستان میں ہم دیکھیں گے تو بہت سارے جو راک کاروینس ہیں اس پہ بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اور ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کئی بولڈرز جس پہ منترا لکھا ہوا ہے، بدھسٹ منترا لکھا ہوا ہے، منی پدمیہن لکھا ہوا ہے. میں نے خود دیکھا ہے ایک پہ جو ہے 2 سوراخ کیے ہوئے تھے، بلاسٹ ہونے کے لیے تیار تھا. ایک پہ کسی نے پینٹ پھیر دیا تھا اور پینٹ ہوا سے اڑ گیا تھا، منترا دوبارہ نکل آیا تھا. ایک اور جگہ پر پورا وہ ہے سنگ مرمر کے جو ہے پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ پہ وہ بہت سارے کارویں ہیں، اور اس کو سنگ مرمر یعنی کہ سلیب بنانے کے لیے بلاسٹ کر کے ختم کیا جا رہا ہے. اگر یہ فورم وجود میں آ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آ گیا ہے، اس فورم کے تحت ہم وہ آواز دے سکیں گے کہ جی یہ وہ ہمارے مشترکہ یعنی کہ قومی ملی ورثہ ہے، انسانی ورثہ ہے، اور اس ورثے کو بچانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر سکیں گے. اور اگر یہ بچا پائیں گے تو پھر دنیا دیکھے کہ ارے ان غاروں میں، ان پہاڑوں میں جو ہے بہت سارے راز جو ہے نا چھپے ہیں، جسے ہمارے شیخ سہر صاحب فرماتے تھے، بہت سے راز قدرت کے چھپے ہیں انتظاروں میں، ان پہاڑوں میں. میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں یہ ضرور بتائیے کہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے اکیڈیمکس کے ہیں، چاہے پروفیشنلز کے ہیں، وہ ایسے کون سے اقدامات اٹھائیں کہ نہ صرف کہ ہمارا رچ کلچر اور ہیریٹیج محفوظ بھی ہو، ہمیں بہتر رزلٹ بھی دے، اور آنے والے دنوں کے اندر ہمارے لیے شاید ایک بہت بہتر فضا کریٹ کرنے کے قابل بھی ہو سکے.
میں ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع کرتا ہوں. پچھلے دن ہمارے گھر ایک مہمان آئے تھے. 1 سال کا بچہ ہے اور موبائل پہ وہ ایک میوزک بجا، دیسی قسم کا میوزک. تو بچہ اپنے آپ کو ہلانے لگا. اس کے باپ نے بھی اور ہم سب نے سوال اٹھایا، یار اس کو کس نے سکھایا ہے آخر اس کو کہ جی اس آواز پہ اس کو یہ ترنگ میں یہ سر میں کیوں آ گیا؟ اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ ہمارے نیچر میں ہے، ہماری اس میں جینز میں موجود ہے. نیچر کے ساتھ یہ جو ثقافتی، میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف. اسی طرح شاعری سے لگاؤ، شغف، حسن سے شغف. انسان کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک ربط چاہتے ہیں، وہ ایک تعلق چاہتے ہیں. محبت کے لیے یعنی کہ لوگ ترستے ہیں، تعلق کے لیے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ ثقافت ہے جس کو ہم کہتے ہیں. آج ہم نے اس کی بجائے پتہ نہیں کن کن الیکٹرانک گیجٹ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے. اور لوگ حیران ہیں. اور گیجٹ پہ بھی کرتے کیا ہیں؟ آخر میں جا کے جو چیٹنگ کرتے ہیں وہ سارے اس تعلق کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن المیہ کی بات یہ جو 7 بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا پرسانہ حال نہیں ہے. تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس انسانی ایسنس کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، اس خوبصورتی کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، اس حسن کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ارد گرد میں ہے، جو ہمارے قریب موجود انسانوں میں موجود ہے، جو ہر ایک کی لفظ میں. اور آپ تھوڑی سی یعنی کہ محبت کے 2 بول بولیں گے تو دوسرے انسان کتنا خوبصورت آپ کو نظر آئے گا، وہ پھر پتہ چل جائے گا. نہیں تو ہم ہمیشہ کاروبار کی بات کریں گے، فائدہ نقصان کی بات کریں گے، پیسوں کی بات کریں گے، موبائل کی بات کریں گے، کمپیوٹر کی بات کریں گے، تو لازمی بات ہے پھر پھیکی پھیکی رہ جائے گی. تو زندگی میں اگر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا بے نمک، اس کو زندگی کو نمکین بنانا ہے، تھوڑا سا زندگی کو تھوڑا سا میٹھا بنانا ہے، تو اس کے لیے وہ مٹھاس وہ آپ کی سوچ میں ہے، وہ آپ کی فکر میں ہے، وہ آپ کی ثقافت میں ہے، وہ آپ کی موسیقی میں ہے، وہ آپ کی ادب میں ہے. ادب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب مہذب ہونا. وہ آپ کی تہذیب میں ہے، وہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں طور طریقوں میں ہے، وہ آپ کے انسانی جو یعنی کہ ذہن کے جو تخلیقات ہیں ان کی اپریسیشن میں ہے، اور جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے اس کی اپریسیشن میں ہے. تو ہمیں اگر پلورلسٹ سوسائٹی کی طرف جائیں گے تو پاکستان کی انٹیگریٹی میں مزید اضافہ ہوگا، یہ مزید پائیدار ہوگا. اگر ہم پلورلسٹ سوسائٹی کی طرف نہیں جائیں گے، تکثیریت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے، اور ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے کل کرنے کی کوشش کریں گے، تو بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہر بندہ پھر اس سے جو ہے نا وہ پھر بیزاری کا اظہار کرے گا، اور وہ نتائج بہت یعنی کہ گمبھیر ہو سکتے ہیں. اگر ہم ہر ایک یعنی کہ اس کی جو ثقافت ہے، اس ایک انڈیویجول کی، ایک کمیونٹی کی، ایک محلے کی، ایک گاؤں کی، ایک علاقے کی، پھر ایک صوبے کی خوبصورتیوں کو آپ اپریشیٹ کریں گے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو سوت کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی باتیں سننے کی یعنی کہ وہ پیدا کریں گے، تو وہ ہر کوئی آپ پہ اعتماد کا اظہار کرے گا، اور یوں ہماری جو نیشنل انٹیگریٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ میرا لاسٹ میسیج ہے کہ لیٹ اس اپریشیٹ، لیٹ اس سیلیبریٹ ڈائیورسٹی، لیٹ اس ورک فار اے پلورلسٹ سوسائٹی جہاں پر ہر بندہ اپنے اپنے اس میں زبردست جی رہا ہے. آپ کے اندر اگر لاجک ہے، آپ کے اندر منطق ہے، آپ کی اس میں خوبصورتی ہے، تو لازم بات ہے کھینچ کے آپ کے پاس آ جائے گا. اگر آپ کی افکار میں، آپ کی سوچ میں وہ خوبصورتی، وہ کشش نہیں ہے، تو لازم بات ہے سیدھے باتیں نکل جائے گا. تو پھر آپ کو لگے گا یار اچھا اس کی طرف کیوں جا رہا ہے، کیونکہ اس کی طرف زیادہ لاجک ہے، زیادہ خوبصورتی ہے. تو آپ اپنے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ذاکر، میں ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت 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 شکر گزار ہوں. یہ میں دل سے بتاؤں کہ میں جب بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں یا بیٹھتا ہوں تو یقین جانیے کہ میرے پاس نہ صرف کہ علم میں میرے اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آپ جیسے لوگوں سے مل کر مجھے پاکستان کے مستقبل کے متعلق ایک خاص قسم کی خوش امیدی میرے اندر پیدا ہوتی ہے. آئی وش کہ آپ جیسے لوگوں کو انٹرنیشنل تو بعض لوگ جانتے ہیں، بٹ دس از انفارچونیٹ کہ پاکستان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ آپ جیسے اور آپ جیسے کئی اور کمال شخصیات اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ٹائپ جو شخصیات ہیں وہ ہمیں ملی ہوئی ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کے ساتھ نشستیں رہیں گی، اور میں چاہوں گا کہ میرے اور باقی لوگوں کے آپ سے سیکھنے کا عمل جاری رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.